اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1 جنوری 2030 کو پوری دنیا کا نظام تعلیم اور زندگی کے تمام شعبے انشاءاللہ مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر کے دین اسلام کو پوری دنیا میں انشاءاللہ غالب کر چکا ہوں گا، جس میں اس عرصے کے دوران میں وقتاً فوقتاً کامیاب ہوتا جاؤں گا۔ اس مقصد کی عوض میں بحیثیت اکابر، معلم اور بزنس مین اپنے کام سے منسلک ہر ایک شخص کو اس کی سوچ سے بھی بہتر خدمات فراہم کروں گا، اپنے اس کام کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہفتہ وار تعلیم اور دین کے سب شعبوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ماسٹر مائنڈ گروپ تیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر اور عمل کرنے کی نیت سے ہر روز قرآن و احادیث کی تلاوت اور بھرپور توجہ کے ساتھ 5 وقت کی نماز قائم کروں گا۔ دن رات اپنے مقصد پہ ڈٹا رہوں گا اور اسے حاصل کرنے کی خاطر دن رات اپنے مقصد کے بارے میں سوچتا، تخصیصی علم حاصل کرتا اور اس پر سختی سے عمل کرتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے یہ میرا مقصد انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا۔ میرا یقین اس قدر قوی ہے کہ میں ابھی اپنے مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھ رہا ہوں، اسے اپنے ارد گرد ہر طرف سے محسوس کر سکتا ہوں۔ اس خدمت کے عوض جس کا میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ سب میرے آنے کی منتظر ہے۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوبوں کا منتظر ہوں، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نئے نئے منصوبے ملیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ضرور عمل کروں گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ زندگی میں میرا جو بھی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے حاصل کرنے کی میں مکمل صلاحیت رکھتا ہوں، لہٰذا اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اپنے آپ سے استقامت اور مسلسل عمل کا تقاضا کرتا ہوں، اور ابھی سے ایسے عمل کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے ذہن کی غالب سوچوں کا نتیجہ خارجی اور مادی عمل کی صورت میں نکلے گا، جو بتدریج خود کو مادی حقیقت میں بدل لیں گی۔ لہٰذا جو شخص میں بننا چاہتا ہوں، ہر روز 30 منٹ اپنی سوچوں پر توجہ مرکوز کروں گا اور اس کے تشخص کی واضح تصویر اپنے ذہن میں بناؤں گا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خود ایمائی کے اصول کے ذریعے میں جو بھی خواہش اپنے ذہن پر مستقل مزاجی سے راسخ کروں گا
تو اس خواہش کے پیچھے جو بھی مقصد ہوگا، بالآخر میری خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی عمل کے ذریعے اسے حاصل کر لے گی۔ لہٰذا میں ہر روز 10 منٹ اپنے آپ سے خود ایمائی کا تقاضا کروں گا۔ میں نے واضح طور پر اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو تحریر کیا ہے کہ پوری دنیا کے نظام تعلیم اور زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر کے دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے، اور اس وقت تک اپنی کوشش جاری رکھوں گا جب تک اسے حاصل کرنے کے لیے اچھی خاصی خود اعتمادی پیدا نہ کر لوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے دنیا و آخرت میں انشاءاللہ ضرور کامیاب فرمائے گا، ہر مقام پہ میری مدد فرمائے گا، مجھے ہر مقام پہ سیدھا راستہ دکھائے گا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین راستہ دکھانے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مجھے گناہوں کے راستے سے بچا کر نیک راستے پر چلایا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اب بھی مجھے اسی طرح زندگی بھر گناہوں کے راستے سے بچا کر انشاءاللہ دین اسلام کے سیدھے راستے پر چلائے گا، میری شیطان مردود سے، میرے نفس سے اور ہر مصیبت اور آفات سے حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کے لیے اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ پاک سے مدد طلب کرتا ہوں۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر جب تک میں اپنی تمام غلط خواہشات کو قربان کر کے اخلاص کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا، اس وقت تک میں دنیا و آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنا ہر ایک قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق کروں گا اور اس پر سختی سے عمل کروں گا۔ میں ہمیشہ اچھا سنوں گا، اچھا دیکھوں گا، اچھا سوچوں گا، اچھا بولوں گا، اور صرف اچھے کام ہی کیا کروں گا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ انسان کا دشمن ہے، غصہ اپنے گھر کا نقصان ہے۔ لہٰذا میں ہمیشہ ہر صورت اپنے غصے کا خاتمہ کروں گا۔ مجھے اس بات کا بھی بھرپور احساس ہے کہ جب تک میں اپنی شہوت، غصہ، لالچ، حسد، تکبر، ریا، حب دنیا، حب جاہ اور باقی روحانی بیماریوں کی حقیقت معلوم کر کے ان کی اصلاح نہیں کر لیتا، اس وقت تک نہ میں مکمل طور پر گناہوں سے بچ سکتا ہوں، نہ مکمل طور پر شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں، اور نہ ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ لہٰذا میں کسی کامل اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کی ہدایات کے مطابق سلوک کے اسباق طے کروں گا اور اپنی ساری روحانی بیماریوں کی اصلاح کروں گا۔ جیتنے والے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ مجھے ہر حال میں خوش رہنا ہے، بچوں کی طرح مجھے کھل کر جینا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنا ہر ایک فیصلہ سمجھداری کے ساتھ بہت جلد اور اٹل کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی بھرپور احساس ہے کہ سچائی، ایمانداری، دیانت، انصاف اور نیک کرداری بنیاد نہ ہو تو دولت یا کوئی بھی عہدہ دیر پا ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں کسی بھی ایسے لین دین میں ملوث نہیں ہوں گا جس میں شامل ہونے والے تمام فریقین کو فائدہ نہ پہنچے۔ میں دوسروں کے تعاون اور وہ قوتیں جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کو اپنی جانب کھینچ کر کامیاب ہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے تعاون سے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا۔ میں دوسروں کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کر کے انہیں بھی اپنی مدد کرنے پر مائل کروں گا۔ میں تمام انسانوں کے لیے محبت پیدا کر کے نفرت، حسد، لالچ، تکبر، کینہ،
خود غرضی، خود نمائی، غلط کرداری، غیبت اور غصے کا خاتمہ کروں گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ دوسروں کے لیے منفی رویہ رکھنے سے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں خود پر اور دوسرے لوگوں پر بھروسہ اور اعتبار کروں گا تاکہ وہ بھی مجھ پر اعتماد کر سکیں۔ میں اس فارمولے پر اپنا نام ثبت کرتا ہوں، اسے اپنی یادداشت کے حوالے کرتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ روزانہ 2 مرتبہ اسے دہراؤں گا۔ یہ بتدریج میری سوچوں اور میرے افعال پر اثر انداز ہوگا تاکہ میں اللہ تعالیٰ پر اور خود پر انحصار کرنے والا کامیاب انسان بن جاؤں۔ مجھے اس بات کا بھی بھرپور احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو بہت زیادہ طاقتور بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی بھی بیماری میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے دینا ہے وہ ہر صورت مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے مجھ سے روک نہیں سکتی۔ مطلب جو کچھ بھی ہونا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہونا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ تمام قسم کے خوفوں اور خدشات کا خاتمہ کرنا ہے۔ خاص طور پر غربت، نکتہ چینی، خرابی صحت اور موت کے خوف کو ختم کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ ذہن کے آگے کوئی حد نہیں ہے، رکاوٹ صرف وہی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں۔ یقین ہی وہ ابدی امرت ہے جو سوچوں کی تحریک کو زندگی، قوت اور عمل دیتا ہے۔ یقین تمام رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے۔ انسان جس کسی چیز کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے تخلیق بھی کر سکتا ہے۔ مجھے کر کے دکھانا ہے کہ میرے ارادے کیا ہیں۔ مجھے اپنی نیند کو اپنے قابو کرنا ہے۔ مجھے ہر روز زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے نیند پوری کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ صحت مند، ایکٹیو اور نابغہ بنانا ہے۔ مجھے اپنی سستی اور کاہلی کو ختم کرنا ہے۔ اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر میں راستے میں ہٹ گیا تو میں ایک کام چور ہوں۔ ایک کام چور کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور ایک جیتنے والا کبھی ترک نہیں کرتا، لہٰذا مجھے اپنی خواہش کو بے حد شدید کرنا ہے۔ مجھے اپنے ایمان کو بے حد مضبوط کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی بھرپور احساس ہے کہ شدید خواہش کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ پاک وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر روز شدید خواہش کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے مدد طلب کروں گا۔ بے شک اللہ پاک سب کچھ سننے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کم از کم 10 یا 20 منٹ دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔